ہڑتالیں ختم کر دی اینڈ دے ہیو ریٹرن بیک ٹو دی کلاسز. جو ہماری پرائیویٹ یونیورسٹیز ہیں ان کے اندر جو فیکلٹی ہے اس کے اوپر HEC کس طرح سے نظر رکھتا ہے کہ جو اس یونیورسٹی کی ڈیمانڈ ہے اس پہ وہ پورے اتریں؟ پرائیویٹ یونیورسٹیز کی جو گروتھ ہوئی ہے وہ پچھلے 6-7 سال میں ہوئی ہے کافی حد تک. تو ایک زمانے میں یو آر رائٹ ایک مشروم گروتھ ہوئی تھی جس سے کافی جگہوں پہ پرائیویٹ یونیورسٹی کے اسٹینڈرڈز گر گئے تھے. تو پھر HEC نے کرائیٹیریا سیٹ اپ کر لیا پرائیویٹ یونیورسٹیز کو مانیٹر کرنے کا. صحیح. تو اس میں انسپیکشن بھی ہوتا ہے, ورکنگ ود دا پروونشل گورنمنٹس. ایک منیمم کرائیٹیریا سیٹ کر دیا ہے کہ ہر پرائیویٹ یونیورسٹی میں منیمم اتنی لینڈ ہونی چاہیے, اتنی فیکلٹی ہونی چاہیے, اتنی لائبریری بکس ہونی چاہیے. تو ایک منیمم کرائیٹیریا ہو گیا تھا اور اس میں ان کو کیٹیگرائز کر دیا تھا کہ اگر آپ جون 2010 تک اگر آپ یہ ریکوائرمنٹ میٹ نہیں کریں گے تو آپ کا چارٹر کی ریکمنڈیشن ہوگی کہ آپ کو کینسل کر دیں اور یو ول ناٹ بی الاؤڈ کہ آپ اپنی نئی ایڈمیشنز آفر کریں. تو اس فیز سے ہم جون 2010 میں گزر گئے بیکاز وہ 2 سال کا ہم نے ان کو پیریڈ دیا تھا جو کہ ڈیڈ لائن پوری ہو گئی ہے. اس وقت آپ کو کوئی ایسی پرائیویٹ یونیورسٹی نہیں ملے گی جو کہ منیمم ریکوائرمنٹ HEC کی میٹ نہیں کرتا ہے. لیکن اب ہمیں اسے آگے جانا ہے. منیمم تو ہو گیا, اب ہمیں کوالٹی اسٹینڈرڈز پہ جانا ہے. تو کرنٹلی ہم لوگ ایک کرائیٹیریا پہ ورک کر رہے ہیں جو کہ دسمبر 2010 تک کمپلیٹ ہو جائے گا جس میں کوالٹی رینکنگز آ جائیں گی پرائیویٹ یونیورسٹی کی. اس لیے کہ لیٹسٹ ایک یونیورسٹی اے جو کہ بہت اچھی ہے اور یونیورسٹی بی جو کہ اتنی اچھی نہیں ہے. اب دونوں کرائیٹیریا تو میٹ کرتے ہیں لیکن جب ایک اسٹوڈنٹ یا اس کا پیرنٹ جاتا ہے وہ کیسے کمپیئر کرے گا کہ یہ بہتر ہے اور یہ بہتر نہیں ہے. تو انشاءاللہ دسمبر تک وہ کرائیٹیریا بھی ہم لوگ امپلیمنٹ کر دیں گے جس میں جب اخبار میں ہم ڈالیں گے whether it's program wise or it is university wise تو اس میں یہ بھی پتا پڑ جائے گا کہ یہ ویک یونیورسٹی بزنس میں ہے لیکن انجینئرنگ میں اسٹرانگ ہے. صحیح. تو یہ چیزیں اس کو ایک لائن دے دیں گے کہ یہ بیٹر فار انجینئرنگ اور بیٹر فار کوئی اور جو بھی پروجیکٹس ہے اس حوالے سے. یہ بتائیے کہ جیسا بھی آپ نے بتایا کہ فنڈز روک دیے گئے ہیں جناب, ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہے اگلے سال جو PhD کرنے کے لیے جنہوں نے جانا تھا وہ نہیں جا سکیں گے. تو ضرورت تو ہمیں ہے کہ ہمارے پاس PhD آنے چاہیے اسٹوڈنٹ, تو ان کو ہم کس طرح سے میٹ کریں گے آگے جا کے؟ یہ ہمیں بہت پرابلم نہیں کرے گی مختلف یونیورسٹیوں میں جب ہمارے پاس PhDs ہوں گے ہی نہیں؟ اسی لیے میں نے بولا یہ فائنل ریزولوشن نہیں ہے اس پرابلم کا. ابھی امیڈیٹ جو کرائسس تھا اس کو ہم نے کرائسس مینجمنٹ کر لی ہے, پر وی ول کنٹینیو ٹو ٹاک ٹو دا پرائم منسٹر, وی ول کنٹینیو ٹو ٹاک ٹو دا فائنانس منسٹر کہ یہ جو بچے جو ہیں جن کو سلیکٹ کر دیا گیا تھا اگر ہم ان کو سپٹمبر اکتوبر میں نہیں بھیج سکے تو ان کو جنوری میں بھیج دیا جائے, ان کے فنڈز اس سال والے بچوں کے ساتھ ریلیز کیا جائے. آگے چل کے جن لوگوں کو اوارڈ نہیں ہوا ہے اس میں پھر ہم کنٹرول کریں گے کہ مے بی ان کے نمبرز ہم ریڈیوس کر دیں گے, لیکن ضرورت تو ہے. جیسے میں نے بولا کیپیسٹی تو بڑھانی ہے. جب آپ پرائمری ایجوکیشن کی بھی فار ایگزامپل بات کرتے ہیں کہ وہاں پہ ہمیں لٹریسی اور بڑھانی ہے اور اسکولز کھولنے, وہاں پہ بھی تو آپ کو ٹیچرز چاہیے. وہ ٹیچرز آتے ہیں یونیورسٹی سے, یونیورسٹی کے پروگرامز ہیں پڑھانے کے لیے, چاہے کیمسٹری پڑھانا ہو, چاہے فزکس پڑھانا ہو, چاہے ایجوکیشن کے پروگرامز ہوتے ہیں. تو جب تک آپ ہائر ایجوکیشن پہ فکس نہیں کریں گے وہاں پہ گروتھ نہیں ہوگی, وہاں پہ آپ کیپیسٹیز نہیں بڑھا سکتے, آپ کا پرائمری بھی سفر کرے گا. بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ HEC ایک ادارہ ایسا ہے شاید اس کی ضرورت نہیں ہے, نہ بھی ہو تو تعلیم جو ہے وہ سلسلہ چلتا رہے گا. اس بات کو آپ بحیثیت چیئرمین کیسے ڈیفینڈ کریں گے؟ آپ اگر کوئی 1-2 اخبار کے لیٹرز کو ریفر کر رہی ہیں تو اٹس اے ڈفرنٹ تھنگ, لیکن اٹس دی ادر وے اراؤنڈ. ایکچولی اس وقت HEC کی جو کریڈیبلٹی ہے انٹرنیشنل آرگنائزیشنز میں, ڈونر آرگنائزیشنز میں, ورلڈ بینک میں, USAID میں, برٹش کاؤنسل میں, جو جرمن ایجوکیشن فاؤنڈیشن ایکیڈیمک کاؤنسل ہے جو DAAD کے نام سے ہوتے ہیں, یہ لوگ HEC کے پاس ڈائریکٹ آ رہے ہیں بات کرنے کے لیے. اور صرف آپ کو 2 ایگزامپلز ابھی بتاؤں. 2 سال پہلے ورلڈ بینک نے ڈائریکٹلی HEC سے, ان کے پاس پیسے ہوتے ہیں کہ وہ ہائر ایجوکیشن میں دنیا پہ کسی بھی کنٹری میں دے سکتے ہیں. انہوں نے ہائر ایجوکیشن کو چوز کیا, $100 ملین کے لون پہ, سافٹ لون پہ HEC کے پاس آئے جو کہ پیسے انہوں نے دیے اور اس کو مانیٹر کیا, جو کہ ابھی جون 2010 میں وہ لون پیریڈ ختم ہوا اور اس کی پھر ریویو رپورٹ آئی ہے, جو کہ ریویو بھی آڈٹ جو کیا تھا وہ شاید کاردار صاحب نے کیا تھا جو نئے گورنر اسٹیٹ بینک کے لگے ہیں, وہ اس وقت ورلڈ بینک میں تھے. تو HEC کو ان لوگوں نے ہائیسٹ رینکنگ دی ہے ان ٹرمز آف دی امپلیمنٹیشن ایجنسی, اور اب وہ دوبارہ ہمارے پاس آئے. اب ان کے پاس $300 ملین ہیں ہائر ایجوکیشن کو سپورٹ کرنے کے لیے, اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس آپشن ہے, ہم انڈونیشیا بھی جا سکتے ہیں, ہم نائجیریا بھی جا سکتے ہیں, بہت ساری کنٹریز ہمیں اپروچ کر رہی ہیں, لیکن بیکاز یہاں پہ ہماری بیسٹ امپلیمنٹیشن ہوئی تھی اس پروگرام کی جو ہم چاہ رہے تھے, دے ہیو کم بیک ٹو اس, ہمارے ساتھ نیگوشیٹ کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ اکتوبر کے بعد یہ فائنل اس کا ایگریمنٹ سائن ہو جائے گا, مل جائیں گے. تو میں آپ کو ورلڈ بینک کا ایگزامپل دے رہا ہوں. USAID میں بھی کیری لوگر بل میں سب سے پہلے جو انہوں نے پیسے جو ریلیز کیے ہیں آف آل دی ایجنسیز ان پاکستان وہ HEC کو دیے ہیں.
मार्च 2010 में उन्होंने $45 मिलियन हमें रिलीज भी कर दिए थे, जो हम लोगों ने मोस्टली खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के जो कॉन्फ्लिक्ट अफेक्टेड जोन्स वाले जो रीजन्स थे वहां पे ये लोग यूटिलाइज पैसे हो चुके हैं, और उन्होंने अपनी सेकंड ट्रांच $45 मिलियन की भी रिलीज कर दी है, और तकरीबन रोज हमारे पास उनकी डेलीगेशंस आ रही हैं और नेगोशिएशन चल रहे हैं, बिकॉज वो एक सेंटर्स ऑफ एक्सेलेंस की बात हम लोग कर रहे हैं एनर्जी और फूड सिक्योरिटी में बनाने के लिए, उस सिलसिले में वो भी हमारे साथ बात कर रहे हैं। सो इंटरनेशनल एजेंसीज में जो HEC की क्रेडिबिलिटी है वो इतनी अच्छी हो गई है कि दैट इज द ओनली ऑर्गेनाइजेशन जिसके पास आके दे आर रेडी टू रिलीज मनी एंड दे नो कि द मनी विल नॉट गो वेस्ट। आपके जहन में है कोई मजीद यूनिवर्सिटीज के प्लान या कोई और तरीकाकार, क्या सोचते हैं आप इस हवाले से? HEC के पास 3 चैलेंजेस हैं जो हम तीनों को साइमल्टेनियसली फेस करते हैं। पहला, जैसे मैंने बोला कि एक्सेसिबिलिटी जो कि बहुत कम है, 5.1% है पाकिस्तान में। कई ऐसी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कई इलाके हैं जहाँ पे कोई एजुकेशन नहीं है, वहां पे हम मॉडर्न मीन्स यूज करके, जैसे एजुकेशनल टेक्नोलॉजीज होती हैं थ्रू वर्चुअल यूनिवर्सिटी क्लासरूम्स वहां पे स्टैब्लिश कर सकते हैं कि जहाँ पे टीचर्स नहीं मिलते हैं वो भी थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस वो लोग ऑनलाइन इन रियल टाइम पढ़ा सकेंगे। और हमारा प्रोग्राम यही था कि इस साल हम 35 नए कैंपसेस खोलना चाह रहे थे वर्चुअल यूनिवर्सिटीज के उन इलाकों में जहाँ पे कुछ नहीं है, और वो एक बड़ी मिनिमम इन्वेस्टमेंट होती है, उसके लिए आपको बहुत बड़े बड़े कैंपसेस नहीं बनाने, सिर्फ एक मिनिमम कॉस्ट 1-2 करोड़ में आप लोग कैंपसेस बना सकते हैं। सो ये रुक गया मामला, वो काम हमारा रुक गया। दूसरा हमारा जो एम्फेसिस है वो क्वालिटी पे है। ठीक। इस वक्त हमने तकरीबन जो पब्लिक यूनिवर्सिटी 72 है उसमें हम लोगों ने पिछले साल से शुरू किया था क्वालिटी सेल्स बनाने का, वहां पे 45 यूनिवर्सिटीज में बन गए। ये एक नया काम शुरू हुआ था, जो कि यहाँ पे भी हमारा क्वालिटी एश्योरेंस बोर्ड है और एक्रेडिटेशन काउंसिल्स हैं, ये उनको रिपोर्ट करते हैं, उससे हम इंश्योर करते हैं कि सारे प्रोग्राम्स में पब्लिक यूनिवर्सिटीज में एज वेल एज इन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज एक मिनिमम लेवल ऑफ क्वालिटी मेंटेन रहे और प्रोग्राम्स जो हैं वो सब एक्रेडिटेड हों। वो काम